یہ جو التذکیر بآلاء اللہ، یہ بڑا منفرد سا انداز ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہہ دیجئے کل شکر اور حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا علی ابراہیم و علی عمران علی العالمین، یعنی تمام رسول جو چنے ہوئے، انبیاء چنے ہوئے ہیں، ان سب پر سلام۔ اللہ خیر مما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے، سوچو غور کرو، یا یہ جن کو انہوں نے شریک کیا ہوا ہے۔ یہ چھوٹے معبود خود بھی مانتے ہیں چھوٹے ہیں، خود بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ نے دیا ہے، خود بھی مانتے ہیں کہ جو اختیار ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے، تو پھر یہ کہ یہ کیا ان میں کون سی یہ نسبت ہے؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ یہ بڑا سوالیہ انداز ہے، سرچنگ کوسچنز کے انداز میں۔ کیا بھلا وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور جو آسمان سے اتارتا ہے پانی تمہارے لیے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ ہم اگا دیتے ہیں باغات، بڑی رونق والے سرسبز باغات، ما کان لکم ان تنبتوا شجرا، تمہارے لیے ہرگز ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے پودوں کو خود اگا سکتے۔ یہ وہی بات ہے جو اقبال نے کہی ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، جو ہوا آتی ہے پچھم سے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کرتا ہے، اور یہی انداز آپ کو سورہ واقعہ میں ملے گا پھر چل کر۔ اب من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، بھلا کس نے، کون ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے پیدا کر دیے، اگا دیے اس کے ذریعے سے باغات بڑے سرسبز و شاداب، تمہارے لیے قطر ممکن نہیں تھا کہ تم ان کو اگاتے۔ الہ مع اللہ، کیا یہ کام جو کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ شامل ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ جو ہیں انحراف کر رہے ہیں حق سے۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، وجعل خلالها انہارا، اور کس نے اس کے اندر بہا دی ہیں یہ ندیاں اور دریا، وجعل لها رواسیا، اور اس کے اندر لنگر ڈال دیے ہیں، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں کے درمیان کس نے پردہ ڈال دیا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو اس میں شریک ہو؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی۔ ظاہر بات ہے اس کا جواب ان کے پاس یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ جو مخاطب تھے ان کے نظریات کیا تھے، ان کے عقائد کیا تھے، ان کا موقف کیا تھا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ تعویل، یہ خاص جو میں نے کہا تھا کہ جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے، ان کے عقائد، نظریات، خیالات کیا تھے؟ وہ اللہ کو مانتے تھے، یہ مانتے تھے خالق وہی ہے، البتہ اس کے کچھ بڑے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، محبوب ہیں، مقربین بارگاہ ہیں، وہ کچھ سفارش کرنے والے ہیں، بس اس سے زائد ان کا شرک نہیں تھا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے وہ کہ جو کسی شخص کو جو تکلیف کے اندر ہے، اضطرار میں ہے، اس کی دعا کو سنتا ہے، اذا دعاہ ویکشف السوء، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، تکلیف کو رفع کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے کہ جو زمین تمہیں جانشین بناتا ہے، ایک نسل کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے اس کام کے اندر شریک؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم نصیحت ہے اور بہت کم ہی توجہ ہے جو تم کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے وہ کہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے اندھیروں میں، جنگل کے اندر بھی، بر میں بھی، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہ کون ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دیتے ہوئے اپنی رحمت کے آگے آگے، باران رحمت کے آگے آگے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ؟ تعالی عما یشرکون، بہت بلند و بالا ہے وہ جو شرک یہ کر رہے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے وہ جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے خلق کو، پھر وہی اس کو دہرائے گا یا اس کا اعادہ کرتا ہے۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے کہ جو تمہیں رزق پہنچا رہا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے پھر وہ تمہارے لیے رزق جو ہے نباتاتی وہ نکل آتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہیے ان سے لاؤ اپنی دلیل، سند لاؤ، برہان لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کوئی نہیں اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہو۔
وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. یعنی جو فوت ہو چکے ہیں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہیں چاہے کوئی اور ہیں، اب وہ فوت ہو چکے ہیں، عالم برزخ میں ہیں، انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اٹھایا کب جائے گا. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، لیکن ان کا علم اور ان کا فہم جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں تھک ہار کر رہ گیا، یعنی آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. بل ہم فی شک منہا، چنانچہ وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں. بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہو چکے ہیں. عملاً اندھے ہیں، مانتے ہیں آخرت ہے، جی اٹھنا ہے، لیکن اگر آخرت ہے، جی اٹھنا ہے، اگر اصل زندگی وہی زندگی ہے تو بھلا سوچو تم اس زندگی کے لیے کیا فکر کر رہے ہو. تمہیں کل کی فکر ہے کہ کیا کھائیں گے. اگر پیسے نہیں ہیں تو کس قدر فکر اور تشویش تابنگیر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کل کا پتہ ہے کل آئے گا، کل کا دن آئے گا، اس کے لیے مجھے ضرورت ہوگی. اگر اتنا یقین ہو آخرت کا بھی تو پھر سوچنا ہوگا کہ اس کے لیے کتنی سوچ ہے اور کتنی فکر ہے.